الحمد لله مقلب الليل والنهار والصلاة والسلام على شمس الهداية وقمر الأقمار وعلى آله وأصحابه الأبرار وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر يوشك أن يبعث عليكم عقابا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوست و بزرگوں اور قابل عزت دین کے بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیت تلاوت کی اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں سے ایک ارشاد آپ کے سامنے پڑھا. قرآن کریم کی پہلی آیت جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نیکی اور برائی یہ برابر نہیں ہو سکتے. قرآن کریم کی دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے یہ تلاوت کی. اللہ رب العزت اپنے کلام مقدس میں فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم. اے دنیا کے اندر رہنے والے وہ انسان جو اللہ کو اپنا رب، نبی کو اپنا رسول مانتے ہیں، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. اور پیارے حبیب کے فرمان میں سے ایک فرمان میں نے آپ کے سامنے پڑھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم لوگوں کو برائی سے نہیں روکو گے اور لوگوں کو اچھائی کا حکم نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت تم پر ایسا عذاب مسلط کرے کہ تم میں سے جو علماء کہے جانے والے لوگ ہیں اگر دعا کرے تو ان کی دعا قبول نہ ہو. میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کا جو نچوڑ ہے وہ بیان کرنے جا رہا ہوں. قرآن کریم کا اگر نچوڑ نکالا جاوے تو قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے 3 چیزوں پر تقسیم کیا ہے. نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت اور نمبر 3 آخرت. سب سے پہلی بات توحید. اگر دنیا کے اندر رہنے والا کوئی انسان ہے اور وہ نمازیں پڑھ رہا ہے اور نمازیں پڑھتے پڑھتے اپنی کمر کو اس نے جھکا دیا، لمبے لمبے روزے رکھ کے اس نے اپنی طاقتور جسم کو کمزور بنا دیا، لیکن اگر اس کا توحید پر ایمان نہیں ہے، یعنی اس کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اس کائنات کا چلانے والا ایک رب ہے اور ایک خدا ہے، تو اس کی یہ نمازیں اور اس کے یہ روزے اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے. تو سب سے پہلی توحید. اب توحید میں اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے قرآن کریم کے اندر جو کانسیپٹ بیان کیا ہے وہ بہترین ہے. سب سے پہلے تو دنیا کے اندر جب کسی چیز پر میری نظر پڑتی ہے، کسی موبائل پر میری نظر پڑتی ہے، کسی گھڑی پر میری نظر پڑتی ہے، تو میرے ذہن کے اندر یہ تھاٹ آتا ہے کہ اس کو بنانے والا دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی ہوگا، جس کو توحید ربوبیت کہتے ہیں. تو اتنا بڑا کارخانہ دنیا کے اندر ایک عقل مند انسان اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ یہ بڑی بلڈنگ اپنے آپ کھڑی ہو گئی ہو. دنیا کے اندر عقل مند انسان کی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ یہ زمین ایسے ہی بچھ گئی ہو. دنیا کے اندر عقل مند انسان کی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ یہ گھڑی چھوٹی سی اپنے آپ بن گئی ہو. تو اتنا بڑا کارخانہ اور اتنا بڑا گیلیکسی کیا کسی خدا کے بغیر بن گیا ہوگا؟ ہرگز نہیں. اس کا بنانے والا ایک نہ ایک خدا دنیا کے اندر موجود ہے. نمبر 2، جب اس کا بنانے والا خدا ہے کوئی،
تو یقیناً وہ اپنی خدائی کے اندر یکتا ہے، یعنی اکیلا ہے۔ اس کو توحید الوہیت کہتے ہیں۔ کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تھے، وہ ایک درجہ اس امت کے کفار سے، ابھی جو کفار ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں، اس سے افضل تھے، کیونکہ وہ اللہ کو اپنا رب مانتے تھے، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ یہ تمام کام خود نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے لات، عزا، منات، جتنے بھی بت جس کو وہ اپنا معبود مانتے تھے، اللہ نے ان کو کام پر لگا دیا ہے۔ جب اللہ بارش برسانے کا حکم کرتے ہیں تو وہ بت بارش برساتے ہیں، جب اللہ کسی کو رزق دینا چاہتے ہیں تو وہ بت اللہ کا سپورٹ کرتے ہیں۔ تو وہ اللہ کو ایک درجہ مانتے تھے، لیکن یہ سمجھتے تھے کہ اللہ یہ کام نعوذ باللہ اکیلا نہیں کر سکتا۔ تو دوسرا جو توحید کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جب یہ مان لیا کہ اس کائنات کو، اس گیلیکسی کو بنانے والا کوئی گاڈ، کوئی خدا، کوئی ایشور ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اپنی خدائی میں یکتا ہے۔ اللہ رب العزت دنیا کی جو تمام چیزیں ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے وہ مخلوق ہے، یعنی بنائی ہوئی چیز ہے، اور اللہ خالق ہے۔ جب تمام چیزیں مخلوق ہے تو وہ اللہ کے ساتھ خدائی کے اندر ہرگز شریک نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا کے اندر کفر کیا، جس نے دنیا کے اندر شرک کیا، اس کی معافی دنیا کے اندر نہیں ہے، میں کل قیامت کے دن اس کو جہنم کے گڑھے میں ڈال دوں گا۔ کیوں؟ دنیا کے اندر ایک سادہ انسان اپنی ملکیت کے اندر غیر کے تصرف کو برداشت نہیں کرتا۔ میں نے محنت لگا کر بڑی بلڈنگ کھڑی کی، کل کوئی آ کر مجھے یہ کہتا ہے کہ میرا اس پر حق ہے اور مجھ پر عدالت کے اندر کیس دائر کرتا ہے، میں بھی اس پر کیس کرتا ہوں، اور انسان اپنی جان کی بازی لگا کر اپنی اس تعمیر کو بچاتا ہے، کیونکہ اس نے خود اس تعمیر کو بنایا ہے، اس میں محنت لگی ہے۔ تو اتنا بڑا کارخانہ ہمارے سامنے جو نظر آ رہا ہے، اللہ نے اپنی خدائی سے، اللہ نے اپنے کن سے بنایا، تو کیسے وہ خدا برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے ساتھ تم کسی غیر کو شریک کرو؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جتنی بھی اپنی توحید کی باتیں بیان کی ہے، کفار اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا معبود ہے، آپ ہم کو بتائیں کہ کیا اللہ سونے کا ہے، کیا اللہ چاندی کا ہے، کیا اللہ پیتل کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص کو نازل کیا، اور نازل کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ بیٹے ہے، ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آج سے 1400 سال پہلے اپنی توحید کا اقرار کروایا، یعنی اللہ نے یہ کہا کہ میں اس کائنات کا بنانے والا اکیلا خدا ہوں، اور میری خدائی کے اندر کوئی شریک نہیں ہے۔ جو مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، قرآن کریم کی آیت ہے افحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، دنیا کے اندر وہ انسان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ رب میرا خدا ہے، جو یہ اقرار کرتا ہے کہ نبی میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس پر یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کی توحید کو مانے۔ اور دنیا کے اندر میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مسلمان کہلانے کے بعد جب اس پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ شکوہ شکایت کرتا ہے۔ قرآن کا کانسیپٹ یہ ہے، قرآن ہم سے یہ کہتا ہے کہ اگر مسلمان نے اپنے زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، اگر اقرار کرنے کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ آرام سے زندگی گزارے گا، ہرگز نہیں ایسا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے دنیا میں جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کیا مسلمان کہلانے کے بعد ہم ان کو یوں ہی چھوڑ دیں گے، ان کو تڑپائیں گے؟ نہیں۔ دنیا کے اندر جب ہمارے سامنے بہترین چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو اس کو فیکٹری کے اندر بہت تڑپایا اور بہت اس کو جلایا جاتا ہے، اس کے بعد وہ بہت خوبصورت شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ اسی طرح اگر مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس پر ضروری ہے کہ آنے والی مصیبتوں کو اپنے اوپر برداشت کرنا سیکھے۔ تو قرآن کریم کا پہلا کانسیپٹ توحید، دوسرا نمبر رسالت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروڑ سال پہلے تاریخ کے اندر یہ لکھا جاتا ہے کہ دنیا کے بنے ہوئے 7000 سال ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے کائنات کو بنانے سے پہلے، اللہ رب العزت نے اس کائنات اور اس برہمانڈ کو بنانے سے پہلے
جب یہ ارادہ کیا کہ میں حضرت انسان کو پیدا کروں تو فرشتوں سے مشورہ کیا. فرشتوں نے کہا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، میں اور ہم تمام جو فرشتے ہیں آپ کی تسبیح اور تمجید کے لیے کافی ہے. آپ کو ایک ایسی مخلوق بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی جو دنیا میں جا کر فساد مچائے؟ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی. اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری کر کے اس دنیا کے اندر یہ پیغام دیا کہ جب دنیا کے اندر کوئی بگاڑ پیدا ہوتا اللہ رب العزت اپنے معصوم بندوں کو بھیج کر ان کے ذریعے اس بگاڑ کو ختم کرتا. اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وما کان محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اللہ کے نبی کے بعد اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ بند کر دیا. نبوت اور رسالت کہتے ہیں، نبوت یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے کسی چیز کی خبر دینا. قرآن کریم کی ایک صورت ہے سورہ عما یتساءلون، اس کا دوسری جو آیت ہے اس میں ہے عن النبأ العظیم. کفار آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کس کے بارے میں؟ بڑی خبر کے بارے میں، یعنی قیامت کے بارے میں. تو نبوت اور رسالت کہتے ہیں کہ کچھ پیغام لے کر کسی آدمی کے پاس جانا اور اس کو خبر دینا. اور نبی کا کام بھی یہی تھا کہ اللہ کی طرف سے ان کے پاس جبرائیل آتا اور وہ اس بات کو اپنی قوم تک پہنچاتے، جس کو میسنجر آف گاڈ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے دوسرے لوگوں کو پیغام پہنچانے والا. اللہ رب العزت نے رسالت اور نبوت کا سلسلہ اسی لیے قائم کیا تھا کہ دنیا اپنے توازن پر قائم رہے. دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر فرعون اتنا بڑا ظالم حکمران تھا. اللہ رب العزت نے ان کے زمانے کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا. دنیا کی تاریخ اگر پڑھی جاوے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں جہاں کہیں دنیا کے اندر لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، ان کے مد مقابل کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو بھیجا اور ان کی اصلاح کی. اگر نہیں مانے، جیسے نوح علیہ السلام کا واقعہ بڑا سمجھایا، قرآن کتنا پیارے انداز میں ہمارے سامنے بیان کرتا ہے. ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، میں نے ان کو چھپکے سے بلا کر سمجھایا، علانیہ سمجھایا، لیکن نہیں مانے. اخیر میں نوح علیہ السلام نے کہا قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا. اللہ میں ان کو بلاتا رہا، یہ میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے رہے. رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، اس زمین پر تو ایک بھی کافر کو مت چھوڑنا. اگر چھوڑے گا تو کیا ہوگا؟ آگے نوح علیہ السلام اللہ کو بتلا رہے ہیں انک ان تذرهم یضل عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا، اگر تو چھوڑے گا تو یہ اپنی نافرمان اولاد کو جنم دیں گے اور ان کے ذریعے دنیا کے اندر پھر بگاڑ پیدا ہوگا. ہر نبی کا یہ مقصد ہوتا ہے دنیا کے اندر رہ کر کہ وہ امت کو جہنم کے گڑھے سے نکال کر جنت میں داخل کر دے. ایک صحابی ربعی ابن عامر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رستم کے دربار میں بھیجا پیغام لے کر. اس وقت کی سپر پاور طاقت جسے آج امریکہ ہے، یہ صحابی دربار میں پہنچے. جب پہنچے تو وہ بڑا سپر پاور طاقت تھا، تو اس کو گمنڈ تو تھا، لیکن اس زمانے کے اندر جو قاصد تھا اس کو مارنے کی اجازت نہیں تھی. تو اس نے بڑے تکبرانہ انداز میں، یہ صحابی پھٹے پرانے لباس میں تلوار کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے گئے، اور جانے کے بعد جب ان کے سامنے کھڑے ہوئے تو اس بادشاہ نے بڑے تکبرانہ انداز میں کہا کہ جناب تم کیوں آئے ہو؟ تو اس صحابی نے کتنا پیارا پیغام دیا. انہوں نے یہ کہا اللہ اتحسن لنخرج من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن ضیق الدنیا الى سعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، کہ اللہ رب العزت نے ہم کو دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ اور ایک رب کی طرف ہم ان کو لاویں. ہم لوگوں کو تمام ادیان باطلہ سے نکال کر ایک دین اسلام کے پلیٹ فارم پر جمع کریں. ہم تمام لوگوں کو دنیاوی زندگی کی تنگی سے نکال کر ایک اسلام کے عدل کے جھنڈے کے تحت ہم ان کو داخل کریں. یہ صحابی نے یہ پیغام دیا. اور رسالت ہم کو اس بات کا سبق دیتی ہے کہ دنیا کے اندر اگر مسلمان نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اس پر کوئی مصیبتیں نہیں آئے گی. پہلے بڑے لوگ آئے، بڑے نبی آئے. ایک شاعر عربی زبان کے اندر ایک شعر کہتا ہے الدنیا یباع فیہا یوسف بثمن بخس، دنیا نے یوسف علیہ السلام جیسے حسین اور جمیل کو چند پاؤنڈ کے عوض میں بیچ دیا. وَيُقَدَّمُ فِيهَا لِلنَّارِ ابراہیم،
ابراہیم علیہ السلام جیسے خلیل اللہ کے پکے دوست کو آگ میں ڈال دیا۔ اس کے بعد شاعر آگے کہتا ہے مہرن لزکریہ، زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا۔ وَيُرْمَى فِيهَا بِالْحِجَارَةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے۔ اتنتظر منہا انت، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد تم آرام سے رہو گے؟ ہرگز نہیں۔ میرا نبی مسجد نبوی کے اندر ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک صحابی کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے میرے نبی، کفار نے ہم پر بڑا ظلم کیا، آپ ان کے لیے بد دعا کریں، ہمارا ظلم برداشت سے باہر ہے، ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، آپ ان کے لیے بد دعا کریں۔ اللہ کے نبی ٹیک لگائے ہوئے تھے، بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا اے کعب، تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد تم پر کوئی مصیبتیں نہیں آئے گی؟ پہلے زمانے کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنی زبان سے جب لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، ان کو آرے سے چیرا گیا، زمین کے اندر دڑ کے برابر ان کو ڈال کر ان کا دڑ ان کو کاٹا گیا، ان کی چمڑیوں کو اکھاڑا گیا۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر کوئی مصیبتیں نہیں آئے گی؟ قرآن کہتا ہے اگر مسلمان اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو اس پر مصیبتیں آئے گی، اللہ اس کو بنانا چاہتا ہے، لیکن تکلیف کے بعد اگر مسلمان اپنی مسلمانی پر باقی رہا، مسلمان اپنے اسلام پر باقی رہا، یہی سچا پکا مسلمان ہے۔ ورنہ حالات کے آنے سے اگر انسان ڈال مٹول ہو جاوے، یہاں جھک جاوے یہاں جھک جاوے، تو اس کو انسان نہیں بولتے، اس کو مسلمان نہیں بولتے، پھر یہ منافق ہے۔ آگے کچھ اور ہیں، پیچھے کچھ اور ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ آئے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیاطینوں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، کافر کے بارے میں یہ کہا قرآن نے کہ ان کو ہم جہنم میں ڈالیں گے، لیکن جب منافقین کی بات آئی قرآن کہتا ہے، قرآن نے کتنا بڑا اچھا امیج کریٹ کیا ہے منافقین اور کفار پر۔ قرآن کریم کے اندر کافروں پر اللہ رب العزت نے ایک آیت نازل کی مستقل کافروں پر، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، یہ 4 یا 6 آیتوں کی یہ پوری صورت ہے۔ لیکن جب منافقین کی بات آئی اللہ رب العزت نے 28ویں پارے کے اندر 1.5 صفحے کی سورہ منافقین کی آیت لا کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسلام کو جتنا نقصان کفار سے نہیں ہوا اتنا نقصان منافقین سے ہوا۔ منافقین اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی تھے، تو قرآن کہتا ہے کہ کافروں کو ہم جہنم میں ڈالیں گے، لیکن جب منافقین کی بات آتی ہے قرآن کہتا ہے جہنم کے سب سے ایک دم نیچے ڈاؤن حصے کے اندر ہم ان کو ڈالیں گے اور ان پر بدترین عذاب ہوگا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نبوت اور رسالت کو لے کر آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے خاطر بڑی قربانیاں پیش کی۔ اس کے بعد یہ دین ہم تک پہنچایا تاکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر دنیا کے اندر عام ہو جاوے۔ نبی کی کڑن یہ تھی، اپنے مسلمان بھائی کو دیکھتے، مسلمان کا بھائی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مسلمان تمام دنیا کے اندر ایک جسم کے مانند ہے، جسم کے اگر ایک حصے میں تکلیف ہو پورا جسم بے چین رہتا ہے، لیکن آج میری حالت یہ بنی ہوئی ہے، میں اپنے بھائی کو تکلیف میں دیکھتا ہوں میں خوش ہوتا ہوں، واہ ماشاءاللہ اس پر تکلیف آئی، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کے نبی فرماتا ہے، میرا نبی کہتا ہے مسلمان تو وہ ہے، قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے مسلمانوں اگر تم اللہ کو اپنا رب مانتے ہو، نبی کو رسول مانتے ہو تو تم دنیا کے اندر کامیاب ہو، تم دنیا کے اندر غالب ہو۔ لیکن آج اگر میں پورے عالم کے اندر اپنی نظر کو دوڑاتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ مسلمان ذلت کی پستی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یا تو قرآن جھوٹا ہے یا میں جھوٹا ہوں۔ قرآن قیامت تک حق ہے، قرآن سچ بولتا ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن آج کا مسلمان یہ قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزارتا۔ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، you will be victorious if you believer، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو تم ہی کامیاب رہو گے۔ لیکن آج مسلمان ذلت کی پستی میں ڈوبا ہوا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نہیں ہے۔ آج میں نے جبہ اور ٹوپی پہن کر میں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اللہ رب العزت نہ کپڑے کو دیکھتا ہے، نہ اللہ رب العزت چہرے کو دیکھتا ہے، اللہ رب العزت دلوں کے
حالوں کو دیکھتا ہے۔ قرآن کریم کے آیت ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دنیا کا قانون یہ ہے کہ اس کو عزت دی جاتی ہے جس کا باپ بڑے عہدے پر فائز ہو، اس کو عزت دی جاتی ہے جس کے پاس مال ہو، لیکن اللہ کے وہاں قانون پورا الگ ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک معزز وہ ہوگا جو تقوی والا ہوگا، چاہے اس کی شکل کالی کلوٹی کیوں نہ ہو، چاہے اس کی شکل سفید کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے نزدیک معیار یہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کڑن یہ تھی جس کو قرآن بیان کرتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ نبی قرآن کے اندر اللہ اپنا کلام نازل کر کے نبی سے کہہ رہے ہیں، نبی کو تسلی دے رہے ہیں، اے نبی آپ ان کفار پر اپنے کلیجوں کو باہر نہ ڈالیے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ نبی کی کڑن یہ تھی کہ آپ کا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا، قرآن جس کو بیان کرتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تکلیفیں اس دین کے لیے برداشت کی۔ ایک چھوٹی سی مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ کا چہرہ کچھ پیلا پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھ میرا صحابی 3 دن ہو گئے میرے پیٹ کے اندر ایک کھجور تک میرے پیٹ کے اندر نہیں گئی۔ یہ وقت کا نبی ہے جس کے لیے اللہ رب العزت جبرائیل کے کہنے پر آسمان سے دسترخوان اتار سکتا تھا۔ میرا نبی ایک رات لیٹا ہوا ہے اور کروٹ یہاں بدلتا ہے، کروٹ یہاں بدلتا ہے اور اپنے پیٹ کو اپنے ہاتھ سے دباتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھتی ہے اور اٹھنے کے بعد کہتی ہے اللہ کے نبی آپ بے چین ہیں، آپ کو کیا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور میرا نبی کہتا ہے اے عائشہ 3 دن ہو گئے اس پیٹ کے اندر ایک لقمہ نہیں گیا۔ طائف کی وادی کے اندر اللہ کے نبی جا رہے ہیں، پیر لہو لہان ہے، اتنی سخت حالت کے اندر آپ کو آپ کا غلام زید ایک باغ میں لے جاتا ہے، سب سے بڑے دشمن عتبہ ابن ربیعہ کا باغ۔ دشمن کو بھی نبی کی اس حالت کو دیکھ کر ترس آیا، لیکن میں نے اپنی نبی کی قربانیوں کا کچھ خیال نہ کیا۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، میرا نبی اپنے صحابہ کے ساتھ خندق کھود رہا ہے اور کھودنے کے ساتھ ساتھ ہر ایک کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے۔ ایک صحابی آتا ہے اللہ کے نبی کے پاس اور آنے کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے نبی بڑی بھوک لگی ہے، اور پیٹ سے کپڑا ہٹا کر ایک پتھر دکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی اس پیارے صحابی کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور بٹھانے کے بعد کہتے ہیں دیکھ میرا صحابی تیرے پیٹ پر ایک پتھر ہے۔ میرا نبی اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاتا ہے اور ہٹانے کے بعد کہتا ہے میرے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ یہ وقت کا نبی ہے جس کے لیے اللہ رب العزت آسمان سے کھانے اتار سکتا تھا، لیکن اس نبی نے یہ خیال کیا کہ میری امت آئے گی اور مجھے دیکھ کر زندگی گزارے گی، اگر میں نے یہ کیا، میں نے بڑے بڑے بنگلے بنائے اور اس میں رہا تو میری امت تکلیفوں کو برداشت نہ کرے گی۔ لیکن افسوس کی بات ہے میرے نبی پر قربان جاؤ، یہ تو دنیا کا حال ہے، قیامت کے دن کیا حال ہوگا جب موت کا وقت قریب ہے؟ پھر بھی میرا نبی میری امت کی فکر کر رہا ہے۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب لوگ جمع ہوں گے اور ہر شخص، آپ نے سنا ہوگا، ہر شخص کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ قیامت کے دن انسان اپنے بھائی سے، اپنے بیٹے سے، اپنے باپ سے، اپنے بیوی سے بھاگے گا، جس کو قرآن بیان کرتا ہے یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی۔ مرد اپنے بھائی سے، اپنے خاندان سے بھاگے گا کہ میرا کیا ہوگا، میرے پاس کچھ نہیں ہے اللہ کے سامنے دکھانے کے لیے۔ تو اس وقت تمام لوگوں کی حالت، ابراہیم خلیل اللہ، آدم صفی اللہ، عیسیٰ روح اللہ اپنی جانوں پر پڑے ہوئے ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ اللہ میرا کیا ہوگا۔ اسی حالت کے اندر، اسی ہنگامے کے اندر ایک آواز ابھرے گی امتی امتی۔ دنیا کے اندر ہمارے لیے اس نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، جس کے گھر کے اندر 2 مہینے چولہے نہیں جلے، جس نے پیٹ پر پتھر باندھ کو ہم کو دکھایا، جس نے احد کے میدان کے اندر اپنے سر کے اندر خود کو گھسوا کر ہم کو دکھایا، جس کے نواسے کربلا کے میدان کے اندر 72 نیزوں کے نوک پر چڑھ گئے، جس نے اتنی بڑی قربانیاں دینے کے بعد اگر ہم کو اس کی قربانیوں کا کچھ خیال نہیں تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے بھی لائق نہیں۔ تو نبی کی قربانیاں ہم کو اس بات کا سبق دیتی ہے کہ تم پر اگر دین اسلام پر چلنے میں کوئی مصیبت آئے اس کو برداشت کرو۔ میرا نبی بازار عکاظ کے اندر جا رہا ہے، ایک صحابی عبداللہ ابن محاربی بیان فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان آگے چل رہا ہے اور کہتا ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔
اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤں گے اور عرب اور عجم کی دولت تمہارے قدموں میں آئے گی۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پیچھے ایک بوڑھا لکڑی کے سہارے چل رہا ہے، جس کے ہاتھ میں کنکر ہے، اور ایک کنکر اٹھا کر اس کو مارتا ہے، پھر سے اٹھاتا ہے، پھر سے مارتا ہے۔ وہ صحابی بیان کرتے ہیں جب میں اسلام لایا تو مجھے معلوم ہوا کہ آگے چلنے والا میرا اور آپ کا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پیچھے چلنے والا آپ کا چچا ابو لہب ہے۔ اتنی تکلیف پڑنے کے باوجود آج ہمارا حال یہ ہے، جب ہم کہیں جاتے ہیں دین کی دعوت کے لیے ہمارا استقبال ہوتا ہے، بستر سے پہلے دسترخوان تیار ہوتا ہے۔ میرے نبی کو کتنا ستایا گیا، کتنا تڑپایا گیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کس وقت پڑی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لقد اوذیت فی اللہ وما یؤذی احد ولقد اخفت فی اللہ وما یخاف احد۔ اس دین کے لیے مجھے جتنا تڑپایا گیا مجھ سے پہلے کسی نبی کو تڑپایا نہیں گیا۔ اس دین کے لیے مجھے جتنا دھمکایا گیا اس سے پہلے کسی کو نہیں دھمکایا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی، صحابہ کی قربانی ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور ہم پر کوئی مصیبت آ رہی ہے تو ہم اس کو برداشت کریں۔ اور تیسری چیز قرآن کا جو کانسیپٹ ہے وہ آخرت ہے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں، دنیا کے اندر جو مسلمان ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نبی پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کا آخرت پر ایمان ضروری ہے۔ یہ دنیا مسلمان کے لیے اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق ایک قید خانہ ہے۔ جیسے ایک بچہ ایگزام کی محنت کے لیے پورے سال کوشش کرتا ہے اور اس کے سامنے سال کے اخیر کے اندر ایک نتیجہ برآمد ہوتا ہے، اسی طرح یہ دنیا ہمارے سامنے ایک ایگزامینیشن ہال ہے۔ اللہ رب العزت ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندو، میں نے تمہیں دنیا کے اندر پیدا کر دیا، اور پیدا کرنے کے بعد بس تمہارے سامنے دو راستے رکھے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اب تمہارے اختیار میں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کر کے اس کے دماغ میں شمع عقل کو روشن کر کے اس کو اختیارات کی تمام قوت سے نواز کر اس کو اختیار دے دیا۔ فہدیناہ النجدین، دو راستے دکھائے، اس پر چلو گے تو اچھا ہوگا اور اس پر چلو گے تو برا ہوگا۔ اللہ نے اختیار دے دیا۔ اب دنیا کے اندر ہر انسان کے پاس یہ اختیار ہے کہ اپنی من مانی زندگی گزارے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ہمارے سامنے حساب ہونا ہے، ہم بھی پوچھیں گے کہ کن راہوں پر چل کر تو ہمارے پاس آیا ہے۔ تو آخرت کا ایمان جو ہے، دنیا کے اندر اگر اللہ رب العزت آخرت کو نہ رکھتا تو پھر جن لوگوں نے ظلم کیا، لوگوں کا حق کھایا، بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دیا، لوگوں کے حق کو دبایا، پھر اس کا حساب کہاں ہونا ہے؟ انصاف تو اسی کو بولتے ہیں کہ جس کا حق لیا ہے اس کو دیا جائے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے آخرت کو رکھا ہے تاکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اللہ رب العزت قیامت کے دن سوال کریں گے لن تزل قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس یوم القیامہ۔ قیامت کے دن انسان کے پاؤں اپنی قدم سے نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا جاوے۔ سب سے پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا، اپنی عمر تم نے کہاں گزاری؟ قرآن کو سننے میں گزاری یا گانوں کی سننے میں گزاری؟ ماں باپ کو دھکے دے کر گھر سے نکالا یا ماں باپ کے پاؤں دھو کر تم نے پیا؟ تم نے کیا کیا پوری عمر کے اندر؟ دوسرا سوال عن شبابہ فیما ابلا، اپنی جوانی کس میں خرچ کی؟ اس کے بعد پورا سوال ہوگا۔ تو آخرت اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے اسی لیے رکھی ہے کہ یہ دنیا ہمارے سامنے ایک ایگزامینیشن ہال ہے۔ ہم اس میں جو کوشش کریں گے، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہمارے ہاتھ میں ایک نامۂ اعمال دیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، قیامت کے دن جس کے داہنے ہاتھ میں نامۂ اعمال دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ دنیا کا یہ حال ہے کہ دنیا کے اندر اگر انسان کو کوئی سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے جس میں وہ پاس ہوتا ہے تو خوشی خوشی اپنے دوستوں کو دکھاتا ہے، اپنے گھر والوں کو دکھاتا ہے۔ قرآن نے اسی طرز پر جیسے انسان کے اندر سے ایک خوشی کی آواز نکلتی ہے، قرآن کہتا ہے جب قیامت کے دن اس کے داہنے ہاتھ میں نامۂ اعمال دیا جائے گا، انسان کہے گا ہاں اس کو لو پڑھو، اقرؤوا کتابیہ، میرے نامۂ اعمال کو پڑھو، میں کامیاب ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے معلوم تھا کہ مجھے میرے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھے معلوم تھا کہ مجھے اپنی زندگی کے ہر سیکنڈ کا حساب دینا ہے۔ اور جس کا نامۂ اعمال اس کے دوسرے ہاتھ میں دیا گیا، اما من اوتی کتابہ بشمالی، قرآن کہتا ہے وہ کہے گا فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ۔ دنیا کا یہ حال ہے کہ جب انسان کے سامنے آتا ہے سرٹیفکیٹ
اور ناکام ہوتا ہے تو اس کو پھاڑ کر کچرے اور کوڑے دان میں ڈال دیتا ہے۔ تو قیامت کے دن بھی یہ حال ہوگا، جب معلوم ہوگا کہ جہنم کی ٹکٹ ہمارے لیے پکی ہو گئی ہے، کہے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ، کہ مجھے یہ نامہ اعمال ملتا ہی نہیں۔ اور آگے کہتا ہے وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور مجھے دنیا کے اندر میرا بڑا بنگلہ تھا، بڑا پیسہ تھا، لوگ میرے ہاں میں ہاں ملاتے تھے، کچھ کام نہیں آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوا، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا پکڑو اس کو جہنم کی گڑھے میں ڈال دو۔ تو یہ جو تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، قرآن کریم ہم سے یہ کہتا ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ اللہ کو ایک مانے، ایک ماننے کے ساتھ اللہ کو اپنا رب مانے اور نبی کو اپنا رسول مانے، اور تیسری آخری بات یہ ہے کہ آخرت پر ایمان رکھے۔ اور آخرت پر ایمان رکھنے میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کے سامنے یہ ہے کہ مجھے فلاں دن ایگزام دینا ہے تو اس کے لیے کوشش کرے گا۔ اگر آخرت پر ایمان نہیں ہوگا، دنیا میں بڑی بڑی قومیں ہیں جو یہ کہتی ہے کہ دنیاوی زندگی ہمارے لیے ایک کھیل تماشا ہے، اس میں تم موج مستی کرو، جب آنکھ بند ہوئی دا اینڈ ہو گیا، کچھ نہیں ہے، جل کر اس کو پانی میں بہا دیتے ہیں یا کسی جگہ اس کو پرندوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لیکن اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے، یہ کہتا ہے کہ اس زندگی کا حساب تم کو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے دینا ہے۔ جب اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ مجھے کل حساب دینا ہے تو اس دنیاوی زندگی کے اندر کسی کو تکلیف نہیں دے گا، ماں باپ کو دھکے نہیں دے گا، لوگوں کو تکلیف نہیں دے گا، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا۔ تو اللہ رب العزت سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو جو باتیں بیان کی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کی صحیح سمجھ اور صحیح فہم عطا فرمائے، اور ہم تمام کو موت تک ایمان پر قائم اور دائم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔